پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم جانا چاہیں گے اپنے نمائندے کی طرف ذوالفقار پیرزادہ جو کہ موجود ہیں اس وقت عرشی شاپنگ مال کے متاثرین کیمپ پہ، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس وقت یہ موجود ہے متاثرین کیمپ پہ، کیا پوزیشن ہے یہاں کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل میں اس وقت موجود ہوں عائشہ منزل پر، اس عمارت کے بالکل سامنے۔ اگر میرے کیمرہ مین جو اس وقت منصور نصیر ہیں وہ آپ کو دکھائیں تو اس وقت یہ عمارت جو ہے وہ دھوئیں اور جل جانے کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ خستہ حال ایسی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے اندر کل یہ تقریباً 5:40 پر جو شام کو یہ آگ لگی ہے۔ فوم کی دکانیں ہیں، دیگر دکانیں تھیں جو جلتی چلی گئیں اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے اندر یہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ جل کر خاک ہو گئی۔ 100 کے قریب دکانیں، ان میں موجود سامان جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے وہ جلا۔ اس کے ساتھ دوسرا المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہے رہائشی فلیٹس، 1 2 3 4 منزلہ ہے جس کے اوپر لوگ رہتے ہیں، وہ ان کو بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئی، ایک ابھی بھی جو ہے وہ نوجوان ابھی بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ 5 افرادوں میں سے ایک لاش تو آج صبح نکلی جو کہ اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا، ریاض درزی کا کام کرتا تھا، یہاں پر درزی کی بھی دکانیں تھیں۔ تو اس طرح سینکڑوں لوگوں کے کپڑے بھی جل کر خاک ہوئے، دیگر سامان بھی جل کر خاک ہوا۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فائر بریگیڈ کا عملہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر وہ جب پانی ڈالتے ہیں، آگے سے جب آگ لگی ہوئی تھی تو وہ آگ اندر کی طرف جا رہی تھی، جس سے مزید یہ پھیلتی چلی گئی، اور جب وہ پھیلتی چلی گئی تو اسے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ یہ تمام صورتحال کے اندر دوسرا المیہ ہمارے کراچی کے اندر جو ہم نے یہ دیکھا، جب اس قسم کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ڈیزاسٹر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کل یہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ اس پورے روڈ کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جمع تھے، جن کی وجہ سے امدادی کاموں کے لیے جو لوگ یہاں پہ آ رہے تھے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی تھی، دیگر ادارے تھے، ان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ لوگ کوئی کام نہیں کر رہے تھے مگر صرف یہ دیکھ رہے تھے، موبائل سے سیلفیاں بن رہی تھی۔ تو یہ ہم لوگوں کو شعور اپنے اندر بھی پیدا کرنا پڑے گا کہ کم سے کم ایسے ڈیزاسٹر کے اندر اس کو تفریح کا لیے مت بنائیں، اس کو اندر جن اداروں نے کام کرنا ہے ان کو کام کرنے دیں۔ اس سے پہلے آرچے مال کے اندر آگ لگی، وہاں پر بھی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، یہاں پر آگ لگی تو 5 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لوگ بے گھر ہو گئے، ان کا سامان جل گیا۔ آج تقریباً 500 یا 1000 سے زائد افراد جو ہے وہ آج جن کے گھروں میں چولہا جلتا تھا، ان دکانوں کی وجہ سے ان کے گھروں کا وہ چولہا نہیں جلا ہے، کیونکہ دیہڑی دار لوگ تھے، جو دکاندار تھے، جن کا کروڑوں کا سامان تھا، آج وہ روڈ پر آ گئے، مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ویسے تو کیمپ یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے بھی لگایا، الخدمت میں دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیمپ لگایا گیا، مگر یہاں پر جو ٹاؤن کے چیئرمین ہیں فاروق نعمت اللہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے اس تمام اس سانحے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ اور حادثہ تو کسی کی نہ دعا سے ہوتا ہے اور نہ کسی کی خواہش پر ہوتا ہے۔ جو چیزیں طے ہوتی ہیں وہ طے ہوتی ہیں، اس کا سبب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو آگ لگی اس میں جو دکانداروں نے اس کا حال بتایا کہ اندر جو سناروں کی دکانیں ہیں، گولڈ والوں کی، وہ جب سولڈنگ کا کام کرتے ہیں نا آرٹیفیشل جیولری بنانے کے لیے، اس کو شاید سولڈنگ کرتے ہوئے کہ اسپارک ہوا، اس سلنڈر میں چھوٹا سا سلنڈر ہوتا ہے، انہوں نے گھبرا کر اسے پھینکا کہ یہ باقی سب فوم کے گدوں کی یہ لائن سے کوئی گدے پہ گری اور وہاں سے آگ لگی۔ اور پھر جس طرح آپ نے بتایا، جب 5:40 سے لے کے اور تقریباً 6 بجنے میں 5 منٹ تک، یعنی 10 منٹ میں جو آگ منظر پیش کر رہی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ساری بلڈنگ جو ہے جل کے خاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جنہیں بر وقت پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے بر وقت، اور وہ نقصان جو اس منظر کو دیکھ کر ہو رہا تھا وہ نقصان نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نیچے کی فرنٹ کی ساری دکانیں یہ جل گئی ہیں، سب سے زیادہ نقصان انہیں کا ہوا۔ فلیٹس میں اتنا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور اگر بہت زیادہ نقصان ہوتا تو پھر اسے آج کے آج کلیئر نہ کر دیا جاتا کہ لوگ اگر رہنا بھی چاہیں تو رہ سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ایک سارا سلسلہ تھا۔ کل بہرحال جوائنٹلی سب لوگ یہاں موجود تھے، ٹاؤن بھی موجود تھا، باقی الخدمت تھی، سول ڈیفنس تھی، فائر بریگیڈ تھے، اپنے اپنے حصے کا کام کیا لوگوں نے نا۔ کمی بیشی ہوتی ہے، وسائل کی کمی ہے کہیں، لیکن جوائنٹ ایفرٹ کی وجہ سے آگ کو بہت زیادہ پھیلنے کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ موقع نہیں آیا۔ اس کے بعد کیونکہ مارکیٹ یہ سیل ہو گئی ریزیڈینشل بلڈنگ، اور یہاں کے رہائشیوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اندر فلیٹوں کی حالت کیا ہے، کیونکہ لوگوں کا قیمتی سامان، پیسے وغیرہ سب اس میں، وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے اندر دیکھیں گے۔
ان کو سمجھانا روکنا ایک مشکل کام ہے. خیر بہرحال کنونس ہوئے وہ لوگ, پھر ان کا ایک ڈاٹا جو ہے وہ یہاں پریپیئر ہوا, پھر آج ایک پوری ایکسرسائز ہوئی اور 4 بجے پھر یہ کلیئر جو ہوگا. اگر کسی کی دکان جل گئی ہے گورنمنٹ دے گی کمپنسیشن, وہ تو ایک الگ ہے, لیکن جو فوری اس سے پہلے دیکھیے آر جے مال میں بھی ہوا, وہاں پہ بھی 11 لوگ مر گئے, کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اس کے آگ لگ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کریں. یہ جو صورتحال ہے اس وقت, اس کو صحیح ہونے میں تو وقت بھی لگے گا, بہت وسائل بھی لگیں گے, لیکن جہاں تک کی ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہماری کوشش ہے کہ اس کا جو ریزیڈنشل پارٹ ہے وہ آن ہو جائے کسی طرح, یعنی نیچے کا جو بلڈنگ ہے سب اسٹیشن اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے, اوپر آن ہو جائے گا. باقی پھر کل پھر ایک ایکسرسائز ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ ہوں گی چیزیں, اور اس میں جس نے نہیں کی اپنے کام کو پورا, اپنی ذمہ داری اس طرح سے ادا نہیں کی ہے, اس کی نشاندہی بھی ہوئی ہے. اس میں بھی جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو وہ کریں گے. لیکن یہ نقصان تو جو جان کا ہو گیا وہ تو اللہ ظاہر ہے وہی انہی کا فیصلہ ہے, انہی کی مرضی ہے, وہ تو کوئی پورا کر نہیں سکتا. لیکن ان کے لواحقین سے بھی ہمارا رابطہ ہے, اور رابطہ جس سے نہیں اس سے بھی کریں گے. جو ان کی کمپنسیشن کے لیے ہمارے اینڈ سے کام ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں تو بالکل دیکھیے فاروق نعمت اللہ صاحب کا کہنا یہی ہے جو یہاں کے چیئرمین ہیں کہ تمام اداروں نے اپنی ایفرٹس کی ہے اس کو بچانے کے لیے, مگر یہ ضرور ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہوا. کل سے آج تک گورنر, سی ایم, تمام لوگوں نے وزٹ کیا ہے, مگر یہ کروڑوں روپے کا نقصان, اور جو لوگ روڈ پر آ گئے اس نقصان کی وجہ سے, ان کا بھی کچھ سوچنا پڑے گا. کیونکہ اس سے پہلے جو آتش زدگی کا واقعہ آر جے مال میں ہوا وہ لوگ بھی ابھی تک دربدر ہیں, کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن ان کو نہیں ملی. تو یہ دوسرا سانحہ ہو گیا. اس قسم کے سانحات کو روکنے کے لیے, آگے اس قسم کے واقعات نہ ہوں اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, یہ حکومتی سطح پر بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عبدالفقار پیرزادہ.